بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے 12ویں اور 13ویں پارے کی تفسیر کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں سورہ ہود چل رہی ہے۔ اس سورہ میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ۔ ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے استغفار کا ذکر کیا اور اس کے معنی بعد توبہ کا ذکر کیا۔ انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ تو یہاں پر استغفار اور توبہ دونوں کو ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، تو یقینی طور پر کوئی اہم بات ہوگی۔ تو انستغفروا، استغفار سے مراد یہ ہے کہ انسان ماضی میں جو کچھ بھی گناہ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے۔ ماضی میں ایک انسان جو بھی گناہ کیا ہے اس کے بارے میں معافی مانگ لے۔ اس کے بعد توبہ کا ذکر ہے، تو توبہ سے مراد یہ ہے کہ آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کا مکمل عزم کرنا، یہ ہے توبہ۔ یعنی استغفار کا مطلب ایک انسان جو بھی گناہ کیا ہے اس گناہ کے بارے میں اللہ سے معافی مانگے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ اس نے کیا ہے ایسے گناہ نہ کرنے کا مکمل عزم کر لینا کہ اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین سے عزم کر لینا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تب جا کر کے توبہ کا فائدہ ہے، استغفار کا فائدہ ہے، نہیں تو فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ استغفار اور توبہ میں اہم بات یہی ہے کہ جو گناہ، جس گناہ سے آپ معافی مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو آپ کے دل میں۔ اگر وہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ پھر سے گناہ کریں گے پھر معافی مانگ لیں گے، گناہ کریں گے پھر معافی مانگ لیں گے، کیونکہ لوگوں کی ایک عادت سی بن جاتی ہے، اس عادت سے آپ کو توبہ کرنا ہے، اس عادت سے اللہ رب العالمین کے سامنے استغفار کرنا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے اس گناہ کو مٹا دے، ہم کبھی بھی اب یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ عزم کرنا اپنے دل میں، کیونکہ اللہ رب العالمین دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تو استغفار اور توبہ دونوں کا یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، دو فضل کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ذی فضل فضلہ، دو فضل ہے۔ ایک فضل، پہلے فضل سے مراد نیک عمل ہے، اور دوسرے فضل سے مراد جنت ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایک فضل تم کر لو، دوسرا فضل تم کو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین دے دے گا، نیک عمل۔ یقینی طور پر یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، ورنہ نیک عمل کی توفیق لوگوں کو کہاں ملتی ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو نیک عمل کی توفیق نہیں ملتی، وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو نیک عمل کی توفیق اگر آپ کو ملی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، یہ ایک فضل ہے۔ تو ایک بندہ اگر اس فضل کو کر لے تو پھر دوسرا فضل جو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے جنت کا، وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین دے گا۔ اب یہ دونوں فضل کو اللہ رب العالمین نے لایا، نیک عمل اور جنت دونوں کو اللہ رب العالمین نے فضل کہا، نیک عمل کو بھی فضل اور جنت کو بھی فضل۔ ایسا کیوں؟ اس میں اہم بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سامنے آتی ہے اور اللہ رب العالمین کا عدل سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین عدل کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین رحمت کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کا رحم بندوں پر ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک مزدور جس کو آپ رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ ہم اسے 500 روپے دیں گے، وہیں پر ایک دوسرے مزدور کو رکھتے ہیں، اسی کام پر رکھنے کے لیے اس کو آپ نے 1000 روپے دینے کے وعدے کیے۔ اب اگر 500 روپے جو آپ نے دیے تو یہ عین عدل ہے، اگر آپ نے کم کیا تو گویا کہ آپ عدل نہیں کر رہے اس کے ساتھ۔ تو 500 روپے دونوں مزدور کو آپ نے دیے، یہ عدل ہے، اور ایک کو جو 1000 کا وعدہ کیے تو 500 روپے آپ نے بڑھ کے دیا، تو یہ ایک فضل ہے۔ اب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے
کہ جیسے ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا، یہ عدل ہے، اور اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو اللہ رب العالمین 10 میں 10 کو 100 سے 700 اور اس سے بھی زیادہ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ تو ایک انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو وہ عدل ہے، اور اگر بڑھا کر کے دے رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اور عدل بھی ایک طرح سے اللہ رب العالمین کا فضل ہی ہے، گویا کہ عدل، رحمت، یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ ایک بندہ اگر نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کا بدلہ اللہ رب العالمین دے دے گا، لیکن انسان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کے جو نعمت اللہ رب العالمین نے دیے ہیں اس کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نیک عمل کی توفیق بھی اللہ رب العالمین دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس کے بعد اس کے بدلے میں جو جنت دے رہا ہے، کیونکہ ہمارے نیک اعمال ایسے ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے ہم کو جنت میں داخل کرے۔ ہم چاہے زندگی بھر نیک عمل کرتے رہ جائیں، اس کا بدلہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے، کیونکہ انسان اپنے عمل کے بقدر جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے جتنا بھی نیک عمل کر لیں آپ، جب تک اللہ رب العالمین کا فضل آپ کے اوپر نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوگی آپ کے اوپر، تب تک آپ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ تو اللہ رب العالمین عادل بھی ہے، اور اللہ رب العالمین فضل بھی کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہی انسان نیک عمل کرتا ہے، اور اسی کے فضل سے اللہ رب العالمین کے ہاں اجر بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں جو رینگتی ہیں، کیڑے مکوڑے، انسان، حیوان، جن، جتنے بھی، سب کے سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تمام کے تمام چیزوں کی ذمہ داری، سب کے روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، علی اللہ، اللہ رب العالمین کے اوپر ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا اور علی اللہ رزقها، اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، یہ ترجمہ کریں گے تو غلط ہے۔ علی اللہ رزقها کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہی ہے، اللہ رب العالمین ہی رزق دینے والا ہے، یہ ہے اصل معنی علی اللہ رزقها۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے یہ مسئلہ بالکل واضح کر دیا کہ رزق کا مالک صرف اور صرف ایک ہے، اللہ رب العالمین، کوئی بھی رزق کا مالک نہیں ہے، اور کوئی بھی رزق کے بارے میں ذرہ برابر بھی اختیار اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا۔ اور علی اللہ رزقها جو کہا، علی عربی میں جب آتا ہے کسی ناؤن، کسی اسم کے اوپر، تو معنی یہ ہوتا کہ اس کے اوپر یہ فرض ہے، جیسے علینا، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم نماز پڑھیں، علینا ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، علی اللہ رزقها، گویا کہ اللہ رب العالمین کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ رب العالمین رزق دے، لیکن ایسا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم سارے کے سارے بندوں کو، ساری مخلوقات کو رزق دیں گے، یہ ہے اصل معنی علی اللہ رزقها۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم سارے مخلوقات کو رزق پہنچائیں گے، اور یہی وجہ ہے کوئی بھی مخلوق بھوکے نہیں مرتی۔ اب دیکھیے انسانوں میں جو فٹ پاتھ پہ ہوتے ہیں، جن کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العالمین اس کا انتظام کر دیتا ہے۔ جتنے بھی جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سب کا اللہ رب العالمین کہیں سے نہ کہیں سے انتظام کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب اللہ رب العالمین ہی رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ آگے اس میں دو لفظ ہے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ مستقر کہتے ہیں مستقل قیام گاہ کو، ایک انسان جہاں رہتا ہے اپنے گھر میں، جو حیدرآباد کے ہیں تو یہ مستقل ان کا قیام گاہ ہے، اور مستودع کہتے ہیں عارضی قیام گاہ کو، جہاں ایک انسان ہفتے دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے کہیں جاتا ہے دوسری جگہ پہ، وہ عارضی قیام گاہ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العالمین تمہارے مستقر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے مستودع کو بھی جانتا ہے۔ تم اپنے گھر میں رہ کر کے کیا کر رہے ہو اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اور تم باہر جا کر کے کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے ہو، سب کا سب اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، تم جہاں کہیں پر رہو، اپنے گھر میں یا گھر سے باہر، تم کیا کر رہے ہو،
اور کیا نہیں کر رہے, گناہ کر رہے, نیک عمل کر رہے, سب چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین جان رہا ہے. اور اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے رزق کے ساتھ کیا ہے. اوپر ابھی رزق کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چاہے آپ اپنے گھر میں ہوں یا گھر سے باہر دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, اللہ رب العالمین آپ کو رزق پہنچا دیتا ہے وہاں. یہ ہے اصل مطلب, اللہ رب العالمین رزق پہنچا دیتا ہے. گویا کہ جیسے کہ ایک شخص اگر کسی کے ہاں کام کرتا ہے, 5 دن کام نہ کرے تو اس کی سیلری کٹ ہوتی. اللہ رب العالمین کا کہ رحمت دیکھیے کہ اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا, روزہ نہیں رکھتا, اگر اللہ کے فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا, اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق چھین لیتا ہے, بلکہ ہر حال میں اللہ رب العالمین اس کو رزق دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین سے, اللہ رب العالمین کی رحمت ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور شفقت ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکے نہیں مارتا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو جو نعمتیں اور رحمتیں دی ہیں, یہ صرف اور صرف ہم نے ان کو چکھایا ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں, بہت زیادہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں, اور وہ یہ تصور کرتا ہے کہ اب اس سے زیادہ نعمت اب کیا مل سکتی ہے. پیسے ہیں, بنگلے ہیں, گاڑی ہے, ساری چیزیں ہیں, ساری آسائشیں ہیں. اللہ رب العالمین اس چیز کو کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں ساری آسائشیں جو تم کو دے دی گئی ہیں, یہ یاد رکھو آخرت کے نعمت کے مقابلے میں صرف چکھنا ہے, دراصل کھانا تو آخرت میں. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو جو جتنے نعمتیں دی ہیں اس کو اسی میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. بہت زیادہ نعمتیں دے دیے, اسی میں شکریہ ادا کریں. بہت کم نعمت ہے, اس میں بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں. اس لیے کہ یہ نعمت اصل نعمت نہیں ہے, اصل نعمت تو آخرت میں ملنے والی. اگر آپ شکریہ ادا کریں گے کم پہ یا زیادہ پہ, اس کا بدلہ آخرت میں آپ کو ملنے والا ہے. تو انسان کو چاہے جتنی بڑی نعمت مل جائے, یہ صرف اور صرف دنیا میں چکھنا ہے, دراصل نعمت آخرت میں ہے. اس کے بعد اس میں بتایا گیا ہے من کان یرید الحیات الدنیا, لوگوں کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں. دنیا میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں, 3 گروہ ہیں. پہلے قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں دنیا کے لیے. یعبدون اللہ للدنیا, اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کو دنیا حاصل ہو. اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے. آپ دیکھیں لوگ اللہ رب العالمین, اللہ کے نام پر, رسول کے نام پر کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ کی عبادت کے نام پر لوگ پیسہ جمع کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو پیسے بھی دے دیتا ہے. دوسری گروہ وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ, دوسرے گروہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز بھی دے دیتا ہے. لوگوں میں اللہ تعالیٰ مشہور کر دیتا ہے کہ فلاں بندہ بہت نمازی ہے, فلاں بندہ بہت خرچہ کرنے والا ہے, فلاں بندہ ایسا ہے ایسا ہے. اللہ رب العالمین وہ چیز دنیا میں اس کو دے دیتا ہے, آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں. اور تیسرے گروہ وہ ہیں یعبدون لوجہ اللہ, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے. تیسرے گروہ کو لوگ ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں. تو ان تینوں گروہ میں جو آخری گروہ جو اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, یہ گروہ اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہیں. اور ایسے ہی لوگ ایسے ہی لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنی نعمت دینے والا ہے, جو آخرت کی نعمت, سب سے بڑی نعمت جنت کی نعمت ہے. اسی لیے ہمیں عبادت کرنا ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے. یہ 12ویں پارے میں چند باتیں تھیں. 13ویں پارے میں سورہ یوسف ہے. سورہ یوسف کا ایک حصہ 12ویں پارے میں ہے اور اس کا دوسرا حصہ 13ویں پارے میں ہے. مختصر طور پر یہ کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. سورہ یوسف میں انسانوں کے لیے بہت زیادہ اسباق اور دروس ہیں اس کے اندر, کیونکہ اتنے زیادہ عبر اور دروس ہیں کہ ان سب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. ایک انسان اگر اس پورے سورت کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے, اس کے بعد اس کے اندر سے لیسنس اور سبق نکالے تو بہت اسباق نکل جائیں گے. تو سب سے اہم بات
سورہ یوسف پڑھنے میں سب سے اہم بات جو نکلتی ہے اور اہم سبق یہ ہے کہ علم حسن کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، علم کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت حسن کے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دونوں چیزیں دی تھی، حسن بھی دیا تھا، اتنا زیادہ حسین اللہ رب العالمین نے بنایا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ حد اعجاز تک پہنچ چکا تھا، اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا کہ دنیا میں کوئی بھی اتنا حسین نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو اتنا حسین اللہ رب العالمین نے بنایا، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن بھی دیا اور علم بھی دیا تھا۔ یہاں پر یہ جو بات آئی کہ علم حسن کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، کس طریقے سے؟ ایسے کہ حسن نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کر دیا، حسن کی وجہ سے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے، اور جیل سے باہر کس لیے آئے؟ اپنے علم کی وجہ سے۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ حسن یہ اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ علم دراصل ہے، علم اصل ہے۔ اسی لیے وہ شادی کے معاملے میں جو ہمیں 4 چیزوں کے اختیار کرنے کی بات ہے، اس میں حسن بھی ہے اور اس میں دینداری بھی ہے، یعنی علم بھی ہے۔ تو حسن کو دوسرے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ رکھا گیا، پہلے نمبر پہ فظفر بذات الدین کہا گیا، دین کو ہمیں اس کے اوپر رکھنا ہے، یعنی علم کو اوپر رکھنا ہے۔ اگر کوئی علم والا ہے، با اخلاق با کردار ہے، تو ہمیں اس کو فضیلت دینی ہے، اسی لیے علم کی زیادہ فضیلت ہے بنسبت حسن کے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر حسن کی وجہ سے گئے، یعنی حسن نے انہیں پھنسایا اور علم نے وہاں سے انہیں نکالا۔ یہاں پر ایک اور اہم بات اس واقعے میں ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ سورہ نساء میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطانوں کا مکر ضعیف ہے، کمزور ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے کہا ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تمہارا مکر عظیم ہے۔ دیکھیے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ شیطان کا مکر، شیطان کی چال بازی کمزور ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ عورتوں کا مکر، عورتوں کی چال بازی عظیم ہے، بڑی ہے۔ بسا اوقات حقیقت میں یہ ہے کہ عورتوں کی چال بازی یا عورتوں کا مکر کہیں زیادہ ہو جاتا ہے شیطانوں کے مکر سے۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کیا گیا اسی وجہ سے، اور ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری عورتیں اس کے اندر ہیں، بلکہ نیک اور با اخلاق پاک باز عورتیں اس سے مستثنا ہیں۔ آپ دیکھیے عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے اور اس کے اندر اسلام میں آپ کو ایسے ایسے عورتیں مل جائیں گی جنہوں نے اسلام کے لیے، قرآن اور حدیث کے لیے جو کام کیا ہے وہ دوسری عورتوں میں مثال نہیں ملتی۔ تو ایسی عورتیں، اور آج بھی نیک با اخلاق باسیرت جو عورتیں ہیں وہ یقیناً اس سے مستثنا ہیں، لیکن عورتوں کا دل کمزور ہے، وہ جلد ہی شیطان کے جال میں پھنس جاتی ہیں، اور ان کا مکر اتنا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ شیطان کے مکر سے بھی بسا اوقات زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر داخل کر دیا گیا، اور اس جیل میں 2 ایسے قیدی پہنچے جن پر یہ شک تھا کہ بادشاہ کو ان دونوں میں سے کسی ایک نے زہر دینے کی کوشش کی تھی۔ ابھی ان کے اوپر الزام لگا تھا، جرم عائد نہیں ہوا تھا۔ یہ دونوں وہاں گئے جیل میں، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، جب آدمی بیٹھتا ہے اٹھتا ہے وقت گزارتا ہے تو دیکھا یوسف علیہ السلام سے یہ لوگ مانوس ہونے لگے، ان کے اخلاق عادات اطوار کو دیکھنے لگے۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں سامنے آئے اور اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ گویا کہ ان کے اخلاق سے، عادات اور اطوار سے یہ دونوں قیدی متاثر ہو گئے تھے۔ اسی لیے مومن جہاں بھی ہوتا ہے ایک الگ شان ہوتی ہے اس کے اخلاق عادات اطوار الگ ہوتے ہیں، دور سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ مومن شخص ہے، یہ مسلمان شخص ہے، لیکن آج حالت اس کے برعکس ہے بہت سارے لوگوں کی۔ اسی لیے مومنوں کی شان، مسلمانوں کی شان ہر جگہ الگ ہوتی ہے۔ اب یہاں پر
یہ دونوں قیدی آئے اور اسی طریقے سے جب بات چلی تو ان دونوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا خواب بیان کیا. ایک نے کہا کہ انی اعصر خمرا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں، میں نے یہ خواب میں دیکھا. اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر ایک ٹوکری ہے جس میں روٹی کے ٹکڑے وغیرہ ہیں اور چیل کوے وغیرہ اسے نوچ رہے ہیں. یہ دونوں خواب انہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کی تعبیر بتائیے کہ کیا ہے یہ اصل. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ، تمہارا کھانا جو ابھی آنے والا ہے اس سے پہلے ہم اس خواب کی تعبیر بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے چند باتیں، موقع کو غنیمت تصور جانتے ہوئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی باتیں ان کے سامنے رکھی جو کہ اہم ہے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قیدیوں سے کہا، ان سے یہ نہیں کہا کیونکہ اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت دے رہے، ان سے یہ نہیں کہا کہ تم غلط راستے پر ہو، تم مشرک ہو، تم کافر ہو، تمہارا یہ طریقہ غلط ہے. بلکہ دیکھیے انداز کیسا تھا. اپنے بارے میں انہوں نے بیان کیا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، میں نے ایسے قوم کی ملت کو یا ایسی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو قوم اللہ پر ایمان نہیں لاتی، یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتی. اپنے بارے میں کہا. ایسا یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نیک آدمی ہوں، ایسا نہیں کہا. پہلے یہ کہا کہ میں ایسے لوگوں کے دین کو چھوڑ چکا ہوں جو لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اس کے بعد کہا تو پھر ہم کون سے دین کو فالو کر رہے ہیں؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کو مانتا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یہ دین ایسا دین ہے کہ ہمارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کریں. ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے ہمارے اوپر. دیکھیے کتنا اچھا طریقہ ہے بیان کرنے کا. سامنے والے کو کچھ نہیں بولے تم ایسے ہو تم ایسے ہو، بلکہ ان کو اپنے دین کے بارے میں بیان کیا، اس کی خصوصیت بتائی کہ ہم شرک نہیں کرتے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم شرک اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، ہمارے اوپر بھی فرض ہے، ہمارے اوپر بھی فضل ہے اور تمام لوگوں کے اوپر بھی فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. یہ بات، یہ اسلوب بہترین اسلوب ہے اور ہمیں بھی اس اسلوب سے ہمیں اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو صحیح بات کی تعلیم دے رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹ اس کو برا بلا نہ بولے، ڈائریکٹ وہ جو کام کر رہا ہے اس کے کام کو برا بلا نہ کہیں، بلکہ اس جیسے کام یا اس کام کی خطرناکیوں کو پہلے بیان کرے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کو لے کر کے آئیں تو وہ شخص آ جائے گا. اب یہ بات بیان کرنے کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی خواب کی تعبیر بیان کر دی. ان دونوں میں سے ایک کا جرم ثابت ہو گیا، اس کو سولی پہ لٹکا دی گئی اور ایک شخص کو نکال دیا گیا. وقت گزرتا گیا. اب یہ شخص جو تھا جن کو چھوڑ دیا گیا وہ بادشاہ کے پاس تھا اور اپنا کام کر رہا تھا. بادشاہ نے بہت دنوں کے بعد ایک خواب دیکھا اور وہ خواب دیکھنے کے بعد بادشاہ پریشان تھا کہ اس خواب کی تعبیر کون کرے. پورے ملک بھر سے کاہنوں کو، نجومیوں کو بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں ان سے، لیکن کسی نے بھی خواب کی تعبیر نہیں بتائی. یہ جو شخص تھا، جو دو قیدیوں میں سے ایک کو تو سولی پہ چڑھا دی گئی اور ایک شخص جو بچ گیا تھا، اس شخص کو یاد آیا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، اس کو بلایا جائے. اس نے اپنے بادشاہ کو کہا تو بادشاہ نے کہا وقال الملک انی ارا، میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں. یعنی اس کو بلا کر کے لاؤ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت اور احترام کے ساتھ لاؤ. ان کو لایا گیا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بادشاہ کے جو اس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، تو اس کی تعبیر انہوں نے یہ کی کہ 7 سال بہت زیادہ غلہ ہوگا، اگلے 7 سال پھر قحط سالی آئے گی، تو یہ جو آپ زیادہ غلہ ہوگا اس میں اس کو اسٹور کر کے رکھنا ہے تاکہ جب قحط سالی ہو تو اس میں ہم اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کریں. ایک پورا واقعہ ہے جو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی. اس علم کی وجہ سے، اس خواب کے تعبیر کے علم کی وجہ سے بادشاہ خوش ہو کر ان کو وہاں سے نکالا اور ان کے سارے معاملات سامنے آئے.
تو اہم بات یہ ہے کہ حسن کے اوپر علم فضیلت رکھتا ہے، ہمیشہ علم فضیلت ہے، علم ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ عالم جو بھی ہوتے ہیں، جس چیز کا بھی علم ہو وہ علم ہے، اور اللہ رب العالمین کے نور میں سے ہے۔ اسی لیے حسن یا اس جیسی دوسری جو بھی چیزیں ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ علم اہمیت رکھتا ہے، اخلاق، عادات، اطوار اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے یوسف علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں جیسا بھی ہو علم سیکھنا ہے، اپنے اخلاق اور عادات اور اطوار کو اچھے رکھنے ہیں، چاہے ہم جہاں بھی رہیں وہاں ہم نمایاں رہیں۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔